ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی اور انتہائی اہم موضوعات اس وقت زیر بحث ہیں، اور یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو ہمارے وقت کے امام اور ان کے ظہور سے متعلق ہیں، جن کے ذریعے سے جہاں ہم ایک طرف اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بحیثیت مومن ہمارا کیا وظیفہ ہے، بحیثیت مومن ہماری کیا ذمہ داری ہے، کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکے. اس لیے کہ جس کو ہدایت حاصل ہو جائے، جو ہدایت تک پہنچ جائے، جو ایمان تک پہنچ جائے، جس کا ایمان مکمل ہو جائے، جو ولایت معصومین علیہ السلام کو سمجھ لے، اس پہ ایمان لے آئے، تو پھر اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے. پھر شک و شبہ نہیں رہتا. پھر ہر موقع پر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب احادیث مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس مومن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب حقیقت اتنی واضح ہے اور پروردگار عالم نے اتنے واضح الفاظ میں حجت خدا کو پہچانوا دیا، تو پھر ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اور مسلمانوں میں موجود منافقین کو یہ حقیقت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو جو پروردگار عالم کی 12ویں حجت ہے، اس سے متعلق قرآن میں جا بجا آیات موجود ہیں. کچھ آیات ہم نے اپنی پچھلی تقاریر میں شامل بھی کی کہ جہاں پروردگار عالم نے واضح ارشاد فرمایا، امام کے وجود سے متعلق بھی سرنام کلام میں جو آیت ہے وہ بھی امام کے وجود سے متعلق، اور پھر اس حکومت سے متعلق بھی کہ جو امام آ کر نافذ کریں گے. صاف الفاظ میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا میں ان کو وارث بنایا جائے گا، ان کو حکومت سونپی جائے گی پروردگار عالم کی طرف سے. ان کو غلبہ حاصل ہوگا کہ جو مستضعفین ہیں. اور پھر وہ سورہ کہ جو الحمد کے بعد پہلا سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کی ابتدائی آیات بھی کہ جیسے قرآن کے شروع میں ہی اعلان کیا جا رہا ہے، پہچانوایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم کے جو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اور پھر جب متقین کی صفات گنوائیں، متقین کی نشانیاں بیان کی، تو کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو جتنے علماء و مفسرین کہ جن کے سامنے ولایت معصومین علیہ السلام واضح ہے، وہ سب اس پہ متفق ہیں کہ یہاں غیب سے مراد در اصل غیبت امام زمانہ ہے. اس پہ ایمان رکھنا، اس پہ یقین رکھنا، یہ صفت ہے ان متقین کی کہ جن کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح امام کے وجود میں اور ان کے ظہور میں اور ان کے حکومت کو قائم کرنے میں اور پھر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایک منٹ اور سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب یہ باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مستقل ہم روایتوں اور احادیث کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کل کی گفتگو میں ہم نے ان علامات کا تذکرہ کیا کہ جو 10 حتمی علامات متصل ہیں امام کے ظہور کے ساتھ، اور آج ہم نے اس ماحول کا، ان حالات کا جائزہ لینا ہے کہ جس وقت ظہور ہوگا، یعنی اس
9.5 مہینے سے کہ جو بالکل ظہور سے متصل ہے، وہاں سے ہم، اور اس سے پہلے وہ علامات بیان کر چکے کہ جو عمومی علامات ہیں، جو مائنر سائنس ہیں، جو میجر سائنس نہیں ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا، اور پھر میجر سائنس کو بیان کیا، اور اب ہم ظہور سے متعلق گفتگو کریں گے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا. اس لیے کہ جب امام کے ظہور کی بات ہوتی ہے تو کچھ چیدہ باتیں ہیں، بس وہی بیان کی جاتی ہیں، زیادہ تفصیل بیان نہیں ہو پاتی، تو مومنین ان سے اتنے آگاہ نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے کعبے کے سامنے اور قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے. مگر جب ہم روایات میں احادیث معصومین علیہ السلام جو مستند ترین ہیں ان میں جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، تو جس صبح کو اعلان ہونا ہے کہ فجر کا وقت، اس کی رات کو مکے میں امام ظاہر ہوں گے. مکے میں اس انداز میں امام ظاہر ہوں گے کہ امام نے رسول خدا کا عمامہ پہنا ہوا ہوگا، رسول خدا کا پیرہن رسول خدا کی عبا پہنی ہوگی، رسول خدا کا پیرہن رسول خدا کی عبا پہنی ہوگی، رسول خدا کی نالین مبارک یعنی رسول خدا کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ذوالفقار حمائل ہوگی، اور رات کی تاریکی میں مکے میں ظاہر ہوں گے، اور سامنے اپنے کچھ بھیڑوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور لوگ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ کون ہے. اسی طرح یکو تنہا بغیر کسی رفیق کے، بغیر کسی ساتھی کے امام چلتے ہوئے کعبے کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے. اور جس وقت وہ وہاں پہنچیں گے، اب وہ رات کا وقت ہوگا، ظہور سے بالکل پہلے کا وقت، بالکل متصل وقت، جس وقت اعلان ہونے والا ہے. تو اب امام کعبے کے سامنے پہنچے، اور کعبے کے سامنے پہنچتے ہی آسمان سے ملائکہ صف در صف نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. گویا تنزل الملائکۃ والروح کی عملی تفسیر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. ملائکہ جوق در جوق اترنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہی ملائکہ نازل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر جبرائیل اور میکائیل یہ بشارت دیں گے امام کو، نوید الہی سنائیں گے، یہ خوشخبری سنائیں گے کہ آپ کی حکمرانی پورے کرۂ ارض پہ اور تمام کائنات پہ جاری و ساری کر دی گئی ہے. اور جس وقت یہ خوشخبری امام کو ملے گی تو اس وقت امام کعبے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد ندا دیں گے، آواز دیں گے اپنے مخلصین کو، اپنے مخصوصین کو، اپنے چاہنے والوں کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اے گروہ مخصوصین، اے وہ لوگوں کہ جنہیں پروردگار عالم نے میرے ظہور سے پہلے میری مدد و نصرت کے لیے جمع کر دیا، ان کو بلائیں گے. اور وہ چاہے اس وقت مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، دنیا کے وسط میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، چاہے جنگلوں میں ہوں، بیابانوں میں ہوں، صحرا میں ہوں یا شہروں میں ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں گے، تو وہ آن کی آن امام کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، امام کے سامنے پہنچ جائیں گے. اور وہ تعداد میں 313 ہوں گے کہ جنہیں نقیب امام کہا جاتا ہے. اب وہ 313 جب امام کے سامنے پہنچیں گے، اس وقت امام اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائیں گے، اور بیعت کے لیے جب آگے بڑھائیں گے تو امام کا ہاتھ ید بیضا کی صورت میں ہوگا. اب ید بیضا کیا ہے؟ ید بیضا کے معنی ہے عربی زبان کا لفظ جس کے لفظی معنی ہے سفید ہاتھ. ید بیضا دراصل امام موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے ان کا معجزہ ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں جانے لگے تو اس وقت ان کا وہ معجزہ ظاہر ہوا. اور اس معجزے کے متعلق کئی آیات ہیں، متعدد آیات ہیں قرآن میں، سورہ شورا میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، کہ جس میں پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے سامنے ہی اللہ نے وہ معجزہ ظاہر کیا کہ ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا اگر لفظی ترجمہ کریں.
اور پھر جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تو وہاں وہ معجزہ سب کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس طرح سے ظاہر ہوا کہ جتنے خاص و عام تھے سب نے وہ معجزہ دیکھا۔ اور وہ دراصل معجزہ کیا تھا کہ ان کا ہاتھ اس طرح سے نورانی ہو جاتا تھا پروردگار عالم کی طرف سے، اعجاز پروردگار کی طرف سے، کہ ایسا نور ساطع ہوتا تھا جب وہ اس ہاتھ کو آگے کرتے تھے کہ جس نور کو ہر خاص و عام دور یا قریب سے دیکھ سکتا تھا۔ تو اس ید بیضا کی صورت امام کا ہاتھ ہوگا کہ جو وہ بیعت کے لیے آگے بڑھائیں گے، اور اس ید بیضا پہ سب سے پہلے جبرائیل بیعت کریں گے، میکائیل بیعت کریں گے، اور پھر اجتماعی طور پہ تمام فرشتے بیعت کریں گے، اور جب فرشتوں کی بیعت ہو جائے گی تو پھر وہ 313 جو نقیب امام ہیں، جو ناصران امام ہیں، وہ بیعت کریں گے۔ اور جب ناصران امام کی بیعت ہو جائے گی تو اس وقت ایک نور ساطع ہوگا جو زمین سے آسمان کی طرف جائے گا، ایک نور ایسا ساطع ہوگا جو زمین سے آسمان کی طرف جائے گا، اور جس نور کی روشنی تمام مومنین کے گھروں میں پہنچے گی، اور اس نور سے تمام مومنین کا گھر منور ہو جائے گا، اور ایک مسرور کن کیفیت، ایک خوشی کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت، سرور کی کیفیت مومنین کے قلب میں پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت عام مومنین کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ظہور ہو گیا، عام مومنین کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ظہور ہو گیا، لیکن ایک اطمینان کی کیفیت، سرور کی کیفیت، خوشی کی کیفیت ان کے قلب میں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ندائے آسمانی سنائی دے گی کہ جس کے نتیجے میں سب کو مطلع کیا جائے گا کہ مہدی کا ظہور ہو گیا، قائم آل محمد کا ظہور ہو گیا، پروردگار عالم کی آخری حجت کا ظہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی تو اب جب عام مومنین تک بھی یہ نوید پہنچ جائے گی تو عام مومنین بھی آن کی آن کے جو مخلصین ہیں، جو مخصوصین ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں، ان نقیب امام میں نہیں مگر ان کی آگے فوج میں، تو 10,000 کے قریب مومنین امام کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور پھر وہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ایک اجتماعی بیعت ہوگی۔ اور اب امام کی بیعت کرنے کے بعد امام منبر پہ جلوہ افروز ہوں گے، ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور امام کی جو سیرت ہوگی وہ ہو بہو رسول خدا کی سیرت ہوگی، امام کا جو لہجہ ہوگا رسول خدا کا لہجہ ہوگا، جو احکام وہ جاری کریں گے، جو احکام وہ جاری کریں گے وہ شریعت محمدی کے عین مطابق ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام ان ناصرین کے ساتھ، اس ابتدائی لشکر کے ساتھ کہ جو 10,000 سے کچھ زیادہ تعداد میں امام کا ہوگا، اس لشکر کے ساتھ سب سے پہلے کوفہ جائیں گے، اور جب وہ کوفہ پہنچیں گے تو کئی ہزار لوگوں کا لشکر امام کے خلاف کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ یہ اعلان کرے گا، وہ لشکر یہ کہے گا کہ ہمیں بنی فاطمہ سے کوئی نہیں چاہیے، ہمیں بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس وقت وہ امام کا انکار کریں گے وہ دراصل دشمنان اہل بیت ہوں گے، اور وہ امام کا انکار کریں گے، اور جس وقت وہ انکار کریں گے تو ان دشمنان اہل بیت سے، ان منافقین سے امام مقابلہ کریں گے، اور ایک طرف امام کے پاس عصائے موسیٰ ہوگی، وہ عصا ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ کا تھا، وہ اژدہے کی صورت اختیار کر لے گا، دوسری طرف ذوالفقار ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ان تمام منافقین کو اور دشمنان اہل بیت کو تہہ تیگ کیا جائے گا، اور امام ان کا مقابلہ کریں گے جب تک کہ ایک بھی ان میں سے زندہ باقی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد جب ان سب کو تہہ تیگ کر چکیں گے تو اس کے بعد منبر پہ جلوہ افروز ہوں گے، منبر پہ بیٹھیں گے،
اور پھر کئی گھنٹوں تک مصائب حسین بیان کیے جائیں گے اور ان مصائب پہ گریہ کا سلسلہ چلتا رہے گا کئی گھنٹوں تک. وہ جو وارث حسین ہے وہ امام حسین کا پرسہ قبول کرے گا, گریہ کرے گا. جو اب تک تنہائی میں گریہ کرتا رہا وہ اب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گریہ کرے گا. اور پروردگار عالم ہمیں ان مخلصین میں شامل کرے, ان مخصوصین میں شامل کرے اور ہم پہ یہ عنایت کرے کہ ہم اس مجلس حسینی میں شریک ہیں. تو پروردگار عالم ہمیں اس مخصوص مجلس حسینی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی اس خصوصی مجلس میں کہ جہاں مصائب کا بیان کرنے والا بھی وارث حسین ہے, مصائب پہ گریہ کرنے والا بھی وارث حسین ہے اور پہروں تک گریہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد امام پہلا حکم یہ نافذ کریں گے, پہلا حکم یہ دیں گے کہ فرات کو کاٹ کے مرقد حسین تک لایا جائے, نہر فرات کو کاٹ کے مرقد حسین تک لایا جائے. اور اس کے بعد حکم دیں گے کہ ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے, اور یہ اتنی بڑی مسجد ہوگی کہ یہ کربلا کو, کوفے کو, نجف کو, بغداد کو گویا بالکل متصل کر دے گی. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مسجد کہ جس کے 1000 دروازے ہوں, کتنا بڑا اس کا رقبہ ہوگا. اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیں گے, اور وہ مسجد کی تعمیر کا حکم دینے کے بعد اب امام کوفے سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے, اور مدینہ منورہ میں اپنے جد بزرگوار ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر رسول پہ جائیں گے, روضہ رسول پہ جائیں گے, اور اس کے بعد اپنی جد بزرگوار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے پہ جائیں گے, اور پھر جتنے آئمہ مدینے میں مدفون ہیں ان کی قبروں پہ جائیں گے. ابھی امام مدینے میں ہی ہوں گے کہ وہ سفیانی کہ جس نے شام میں خروج کیا تھا, جس کے متعلق ہم نے کل گفتگو کی, جس کا فتنہ 9 مہینے چلے گا, تو وہ ایک عظیم لشکر کو تیار کرے گا, ایک انتہائی بڑے لشکر کو تیار کرے گا کہ وہ امام سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے, اور اس لشکر کو بھیجے گا. اور وہ لشکر مدینے اور مکے کے درمیان, مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا کہ زمین میں پروردگار عالم کی طرف سے دھس جائے گا. وہ پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا. سفیانی ابھی اس میں شامل نہیں ہے, مگر یہ لشکر اس کا لشکر ہے, وہ پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا. اور اس کے بعد خراسانی قیام کریں گے کہ جو خراسان سے ہوں گے, وہ امام کی حمایت میں لشکر لے کر اٹھیں گے, اور ان کا سب سے پہلے مقابلہ ہوگا جو نصرانی لشکر تیار ہو چکا ہوگا. کل کی میں نے گفتگو میں آپ کو بتایا کہ جو نصارہ ہیں وہ تمام ملک مل کے ایک خوریز جنگ میں شریک ہو جائیں گے جس میں 1/3 آبادی کا خون بہے گا. تو وہ چونکہ ایک ساتھ شامل ہو چکے ہوں گے, اور وہ قسطنطنیہ پہ بھی قبضہ کر چکے ہوں گے, اور شام میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا بالکل اسی طرح جیسے سفیانی کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور شام پھر سے یاد دہانی کے لیے کہ یہ وہ شام نہیں ہے جو سیریا ہے اس وقت, جو شام اس وقت موجود ہے, نہیں, یہ جو بڑا پورا علاقہ ہے جو رسول خدا کے زمانے میں شام کہلاتا تھا, جس میں لبنان, اسرائیل, اردن, شام کا جو آج سیریا کا علاقہ ہے, یہ تمام کا تمام شامل ہے. فلسطین اس میں شامل ہے, بیت المقدس اس میں شامل ہے, تو وہ وہاں موجود ہوں گے. اور اس کے بعد یہ گٹھ جوڑ کر لیں گے جو سفیانی کا لشکر ہے اور نصارہ کا لشکر, اور نصارہ کے لشکر کو خراسانی کا جو لشکر جو علم بلند ہوا تھا, جو امام کی مدد کے لیے, نصرت کے لیے خراسانی لشکر لے کر چلے تھے, ان کا پہلا مقابلہ نصارہ کے اس لشکر سے ہوگا, اور وہ نصارہ کے لشکر کو پسپا کر دیں گے. لیکن پسپا کرنے کے بعد وہ امام تک پہنچ جائیں گے, ادھر وہ امام تک پہنچیں گے, اور ادھر سفیانی اور نصارہ گٹھ جوڑ کر لیں گے. ان کے دونوں کے لشکر اکٹھے ہو جائیں گے, اور اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی فوج وہ ترتیب دیں گے کہ 80 پرچم ہوں گے اس فوج میں, اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. اتنا بڑا لشکر, اور امام یہاں سے اپنے ناصرین کے ساتھ
اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے فوجیوں کے ساتھ، جن میں اب اتنا اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ ہر خاصوان تک خبر پہنچ چکی ہے اور لوگ جوک در جوک امام کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ امام بھی ایک بڑی فوج لے کر شام کی طرف جائیں گے اور جانے کے بعد سفیانی اور نصارہ کے لشکر سے مقابلہ کریں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، ہم سب کا مولا علی، ہم سب کا آقا علی، حسنین کا بابا علی، زینب کا بابا علی، جوم کا بابا علی، ہرا کا شوہر علی، داماد پیمبر علی، جاد کا خطبہ علی، زینب کا لہجہ علی، عباس کا نعرہ علی، اولائے قمبر علی، بہائے ابو ذر علی، سلمان کا رہبر علی، سب کا آقا علی، اللہ کا لشکر علی، نبیوں نے پکارا علی، سب کا مولا علی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس موقع پر وہ عظیم جنگ ہوگی کہ جس جنگ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جو مارکا، جو عظیم مارکا ہوگا حق و باطل کا، اور اس میں ایک طرف وہ نصارہ ہیں کہ جو دشمن ہوں گے امام کے، اور ایک طرف وہ دشمنان اہل بیت ہیں کہ جن کا لیڈر سفیانی ہوگا جو انتہائی متعصب ہوگا، اور اس سفیانی کے فتنے کو اس مقام پہ کہ جو 9 مہینے پہلے شروع ہوا، امام ختم کریں گے اور اس سفیانی کو نیست و نابود کریں گے اور اس لشکر کو نیست و نابود کریں گے۔ اور اس عظیم فتح و کامرانی کے بعد امام واپس مکے کی طرف پلٹیں گے اور مکے میں آنے کے بعد اب اپنی حکومت کو نافذ کریں گے، اس لیے کہ اب اتنی فتوحات حاصل ہو گئیں، اتنے بڑے بڑے لشکر کو شکست دے دی، اب اور مارکے ہونے باقی ہیں کہ ابھی جو دجال سے مارکا ہونا ہے وہ باقی ہے، ابھی بیت المقدس کی طرف جانا باقی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑے علاقے پہ چونکہ فتح حاصل ہو گئی ہے تو اب پہلی اپنی حکمرانی کی بنیاد امام رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو مسجد الحرام ہے اس کی تعمیر نو کریں گے، اس طرح جس طرح وہ رسول خدا کے زمانے میں تھی اسے واپس پلٹائیں گے، اور جتنی مسجدیں ہیں اور جتنے ایسے مقام ہیں کہ جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں یا منحرف ہیں یا جو رسول خدا کے زمانے میں تھے، ان کو واپس اس کی اصلی حالت میں پلٹائیں گے اور مسجد سہلہ میں قیام کریں گے، اور اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے انحرافات ہیں ان کو اپنی اصلی شکل میں لے کر آئیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی دنیا، تو وہ اسی طرح پر ہوگی کہ اس شریعت کا نفاذ کریں گے کہ جو شریعت پروردگار عالم ہے، کہ جو شریعت محمدی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس وقت کہ جو ان کی عظیم و شان فوج ہوگی جس نے ابتدائی فتوحات بھی حاصل کر لی اور جو امام کے چاہنے والوں پہ مبنی ہے، تو اب پروردگار عالم کی طرف سے کعبے میں ایک عظیم خزانہ دریافت ہوگا، کعبے میں ایک عظیم خزانہ پروردگار عالم کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ اس خزانے کے ذریعے سے ایک طرف تو مال و انعام ثروت اپنے چاہنے والوں کو امام عطا کریں گے، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ حکومت کا جو نظم و نسق چلنا ہے، اتنے بڑے لشکر
کا جو نظم و نسق چلنا ہے اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں تو وہ اس خزانے کے ذریعے سے پورے کیے جائیں گے. اس خزانے کا نام تاج الکعبہ ہوگا اور اس خزانے کے ذریعے سے وسائل فراہم کیے جائیں گے. اب یہ وہ ابتدائی امام کی حکومت کا دور ہے کہ جس کے ذریعے سے امام ابتدائی فتوحات بھی حاصل کریں گے. اور اس سب میں جہاں امام کو وہ معجزے عطا کیے گئے کہ جو عصائے موسیٰ ہے وہ اژدہے کی صورت میں ایک طاقت امام کے ساتھ ہوگی, ذوالفقار امام کے ساتھ ہوگی, اور ظاہر ہے کہ صرف ذوالفقار وہ نہیں ہے کہ جو وہی ذوالفقار ہے کہ جو ید اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی, بلکہ یہ ہاتھ بھی وہی ہاتھ ہے کہ جو ید اللہ ہے. یہ ہاتھ بھی وہی ہاتھ ہے جو ید اللہ ہے, جو پہلے کا ہاتھ تھا بالکل ویسا ہی 12ویں کا ہاتھ ہے. تو ایک طرف تو ان طاقتوں کے ذریعے اور پھر پروردگار عالم کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوگی, ایک خاص مدد ہوگی کہ جتنے منکران امام ہیں, جتنے مقابل پہ آنے والے ہیں, ان پہ آسمان کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوا کرے گا کہ جو مقابلے پہ آنے کی کوشش کرے گا تو عذاب بھی نازل ہوگا. تو اس طرح پروردگار عالم امام کے لشکر کی مدد کریں گے, امام کی مدد کریں گے اور اس حکومت کو قائم کریں گے کہ جس کے متعلق خوشخبری سنائی, جس کے متعلق وعدہ کیا, اور اس طرح اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں نافذ ہوگا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ سارے ایک طرح سے معلومات کا خزانہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ابتدائی طور پہ سن رہے ہوں تو ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو اسے جذب کرنا, ایبزارب کرنا کہ ایک دم اتنی زیادہ معلومات فراہم کی گئی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ اگر ریپیٹ کرنا چاہیں, دوبارہ سننا چاہیں, کوئی چیز پوائنٹس آپ سے مس ہو جائیں تو آپ دوبارہ سن بھی سکتے ہیں, اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ یہ کہ یہ ابتدائی وہ مراحل ہیں کہ جو ان کی حکومت میں ہونے ہیں. ابھی اور کافی مراحل ہیں جو باقی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والی گفتگوؤں میں, جو کہ اب بہت زیادہ نہیں رہی ہیں ہمارے پاس, چند شبیں ہی ہیں, اور جس میں سے ظاہر ہے کہ شب عاشور اور روز عاشور ہمارے پاس فضائل کی گنجائش نہیں ہوتی. مسائب کی رات ہے, مسائب کا دن ہے, تو وہی بیان ہوں گے. تو اب بہت کم وقت ہمارے پاس رہ گیا, لیکن جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیدہ نکات کو آپ تک پہنچا دیں کہ جو امام کی حکومت سے متعلق ہیں, امام کی معرفت سے متعلق ہیں. اور یہ چیزیں کیوں اہم ہیں کہ ہم ان نکات کو جانیں. کوئی شاید یہ سوچے کہ بھئی جس وقت ہوگا اس وقت ہم دیکھ لیں گے, جب ساری دنیا دیکھے گی ہم بھی دیکھ لیں گے. تو ابھی آپ کے سامنے واضح کیا کہ دنیا کی جو اکثریت ہوگی وہ تو امام کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. دنیا کی اکثریت امام کے مقابل میں کھڑی ہوگی, امام سے مقابلہ کر رہی ہوگی. اس وقت حق کی پہچان اسے ہی ہوگی کہ جو ان نشانیوں کے ذریعے, ان علامات کے ذریعے معصومین علیہم السلام کے فرامین کے ذریعے ان کی روشنی میں چلتے ہوئے اس بات کو پہچان سکے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. اس لیے کہ مقابلے میں بھی اتنا بڑا لشکر ہے, مقابلے میں بھی اتنی طاقت ہوگی, مقابلے میں بھی وہ لوگ ہوں گے کہ جو اتنے عرصے سے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. تو ان کی پاور کتنی ہوگی, ان کی لگامیں, لوگوں کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی, لوگوں کی نبضیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی. تو ایسے میں ان کے خلاف کھڑے ہو جانا اسی کے بس کی بات ہوگی جو پہچانتا ہوگا کہ ہادی برحق کون ہے, جو پہچانتا ہوگا کہ اس ہادی برحق کے قیام کے ساتھ ہمیں بھی قیام کرنا ہے. کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے بھی مختلف حربے استعمال کیے جائیں گے, اور اگر دامن وقت میں آنے والے دنوں میں گنجائش ہوئی تو جو شیطان کا رول ہے اس پورے مارکے میں ہم وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اس کے لیے بھی یہ آخری مارکا ہے, اس کے لیے بھی یہ آخری لڑائی ہے. تو وہ بھی اپنا پورا زور لگائے گا, اور جب اس کی طرف سے حربے آزمائے جائیں گے تو پھر وہ
سب کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا، اور جبکہ لوگوں کو عادت رہی ہے اس کے بہکاوے میں آ جانے کی، کیونکہ ایک عرصے سے بہکاتا آ رہا ہے بنی نوع انسان کو، تو پھر ان کے حربوں سے محفوظ ہو جانا صرف انہی کے بس کی بات ہوگی جو پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں گے، جو پہلے سے ان حالات و واقعات سے مانوس ہوں گے۔ اس لیے کہ جب اتنی عظیم و شان جنگ ہو رہی ہے، چاروں طرف خوریزی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں تو عام انسان کے اعصاب ہی جواب دے جاتے ہیں۔ عام انسان میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ عام انسان تو یہ سوچتا ہے بس ہم اس وقت اپنی جان بچائیں اور کسی طرح نکل جائیں، کجا یہ کہ حق و باطل میں تمیز کرے، کجا یہ کہ حق کی نصرت کے لیے خود کو پہنچائے، حق کو پہچانے بھی اور پہچانوائے بھی، اس کی نصرت بھی کرے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پہلے سے تیاری ہو۔ اگر ایک دم سے سر پہ امتحان پڑ گیا اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوئی، تو پھر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم مقابل فوج کے اندر شامل ہو جائیں اور خدا نہ خواستہ امام سے مقابلے پر تیار ہو جائیں۔ تو ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اسی لیے اتنے زیادہ فرامین، اتنی زیادہ روایات، اتنی زیادہ احادیث ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ 27,000 سے زیادہ روایات ہیں۔ اور یہ روایات ہونی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی روایات ہوں۔ احادیث کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ ایک جملے سے لے کر اور کئی صفحات تک مشتمل ہوتی ہے، مگر اس موضوع سے متعلق کہ جو امام مہدی کے وجود سے متعلق ہے، ان کی حکومت سے متعلق ہے، ظہور سے متعلق ہے، آخری زمانے سے متعلق ہے، یہ روایات وہ روایات ہیں، یہ احادیث وہ احادیث ہیں کہ جو کئی صفحات پہ مشتمل ہیں، جو واقعتاً ایک توجہ چاہتی ہیں کہ ایک ایک حدیث کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور انہیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کیا جائے۔ ایک مرتبہ صلوات دیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے اہم ایام عزا ہیں، اور جتنا زیادہ ہم روز عاشور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں مصائب کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور ہم مصائب کا حق تو واقعتاً ادا نہیں کر سکتے، نہ گریہ وزاری کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ پرسہ دینے کا حق ادا کر سکتے ہیں، بس اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری حقیر کوشش و کاوش بارگاہ ایزدی میں قبول ہو جائے۔ اور جو ایام اس وقت گزر رہے ہیں، ان ایام میں جو امام حسین کے اعزاء و اقرباء ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کی علم و معرفت، ان کا جہاد، ان کی قربانی، ان کا ایثار، اس سے متعلق مصائب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ویسے تو تمام مصائب ہی جو شہادت سے متعلق ہیں، جو مظلومیت سے متعلق ہیں، جہاد سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد بھی تمام مصائب جو ہیں وہ روز عاشور ہی رونما ہوئے، لیکن اتنی عظیم مصیبت ہے، اتنا عظیم غم ہے اور اتنے کثیر مصائب ہیں کہ ایک دن میں حق ادا ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم پوری طرح سے نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام کو مختص کر دیا گیا شخصیات کے ساتھ، کہ کسی دن ہم کسی شخصیت کا غم مناتے ہیں، کسی دن کسی شخصیت کو روتے ہیں، کسی دن کسی شخصیت کا پرسہ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان نکات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ ان کی شخصیت کتنی علم و معرفت کی حامل تھی، اور امام حسین کا خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جس گھر کا بچہ ایسی علم و معرفت رکھنے والا کہ جو عام انسانوں میں بڑی عمر کے معمر افراد ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بھی وہ علم و معرفت اپنی آخر عمر تک اکثریت کو حاصل نہیں ہو پاتی، وہ علم و معرفت اس گھرانے کے بچوں کو حاصل ہے،
اور جس کا اظہار انہوں نے جا بجا کیا اور جن کا تذکرہ آج ہم نے کرنا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے قاسم ابن حسن، انہوں نے اس کا اظہار شب عاشور کیا کہ جب امام اپنے انصار کے سامنے، اپنے اقربا کے سامنے محضر کو کھولے ہوئے ہیں اور محضر میں جتنے شہداء کے نام ہیں وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ کل کس کس نے قربانی دینی ہے، کس کس کا نام فہرست میں موجود ہے، تو ایسے میں حسن مجتبیٰ کا جو فرزند ہے وہ بے قرار ہے، چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی پکارا جائے۔ جب کافی دیر تک نام نہیں پکارا گیا اور اب انتظار اور بے چینی سے برا حال ہے، تو ایک مرتبہ گھٹنوں پہ زور دے کے کھڑا ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد حسن مجتبیٰ کا فرزند قاسم سوال کرتا ہے کہ چچا جان، کیا میرا نام اس محضر میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام اس محضر میں نہیں ہے؟ تو اس وقت امام حسین سوال کرتے ہیں، کیف الموت عندک؟ قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو اس موقع پر بے اختیار قاسم جواب دیتے ہیں، احلی من عسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو شروع مجالس میں آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا کہ موت ایک دل نشیں حقیقت کا نام ہے، اس حقیقت کا ادراک، اس کی معرفت اس بچے کو اتنی کم سنی کے زمانے میں ہے، اور کیوں نہ ہو، خانوادہ معصومین کا بچہ ہے، خانوادہ معصومین کے زیر سایہ پروان چڑھا ہے۔ تو جب قاسم نے یہ کہا اور پھر سے سوال دہرایا کہ کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے، کیا میرا نام شہداء میں شامل نہیں ہے، تو امام نے براہ راست جواب نہیں دیا، بلکہ کہا، قاسم، تم اپنی بات کرتے ہو، اس محضر میں تو ششماہ صغیر علی اصغر کا نام بھی موجود ہے، علی اصغر کا نام بھی لکھا ہے۔ تو ایسے موقع پہ قاسم تڑپ کے سوال کرتے ہیں کہ چچا جان، کیا اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ کیا اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے کہ وہ ننھے صغیر علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ بس میں نے واقعات کو مختصر کیا، شب عاشور گزری، روز عاشور نمودار ہوا، قربانیوں کا ایک سلسلہ چلتا چلا گیا۔ ایسے میں قاسم بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور جنگ کی اجازت مانگتے ہیں، مگر اجازت نہیں ملتی، اس لیے کہ امام حسین ہر دفعہ یہ کہتے ہیں، قاسم، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے امام کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اذن جہاد دے دوں، تمہیں کیسے رخصت کی اجازت دے دوں۔ اب جب اجازت نہیں ملی تو قاسم ایک مرتبہ اداس ہو کے اپنے خیمے میں آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد ایک مرتبہ عمود خیمہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکلے، مجھے اجازت کیسے ملے۔ اسی اداسی کے عالم میں خیال آیا کہ جب بابا جان اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا، اور بازو پہ تعویذ باندھنے کے بعد مجھے وصیت کی تھی کہ قاسم، زندگی میں جب کبھی بھی تمہیں کوئی انتہائی مشکل مرحلہ درپیش ہو تو اس موقع پر اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ بس یہ سوچا، قاسم ایک مرتبہ بے قرار ہو گئے، سوچا کہ اس سے بڑی مشکل مرحلہ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی مشکل کون سی ہو سکتی ہے۔ بس یہ سوچ کے تعویذ کو کھولا، وہ امام حسن کی تحریر تھی۔ ایک مرتبہ وہ تحریر لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین نے وہ تحریر لی، لینے کے بعد پڑھی، پڑھنے کے بعد آنکھوں سے لگائی، چوما، سر پہ رکھی، کہا، قاسم، تم تو میرے امام کا حکم نامہ لے آئے، تم تو میرے امام کا حکم نامہ لے آئے۔ اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ حسین، قاسم میری طرف سے تمہارا فدیہ ہے۔ بس جب امام حسن کا حکم نامہ آ گیا تو اب امام حسین نے اجازت دے دی کہ قاسم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، اور ساتھ ہی اب امام حسین نے آراستہ کیا قاسم کو، اور ان تبرکات سے آراستہ کیا کہ جو امام حسن کے تبرکات تھے۔ امام حسن کا عمامہ پہنایا، امام حسن کا کرتا پہنایا، اور قاسم اتنے کم عمر تھے کہ ان کے ناپ کی، ان کے مطابق جنگی سامان ذرا بھی موجود نہیں تھی، اس لیے کہ اتنے کم سن تھے۔ تو اس موقع پر بس وہی کفن تھا، اور جب ذوالجناح پہ سوار کروایا تو کفن اس طرح کہ وہ جو کرتا پہنایا تھا کہ جو امام حسن کا تھا تو اس کا گریبان چاک کر دیا،
اس کا گریبان چاک کر دیا، گویا امام حسین اپنے بھتیجے کو کفن پہنا رہے ہیں، اور جب آراستہ کر دیا تو اب اجازت دی کہ جاؤ قاسم خدا کے حوالے۔ اب جب اجازت ملی قاسم میدان میں آئے، ویسے تو اتنا کم عمر بچہ ہے کہ پیر بھی رقابوں تک نہیں پہنچتے تھے قاسم کے، مگر اس جانفشانی سے جنگ کی کہ جو سالار لشکر تھا وہ کہنے لگا کہ تم پہچانتے نہیں ہو کہ یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ حسن جیسے بہادر کا بیٹا ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ کر لو گے؟ بس یہ سننا تھا کہ فوجوں میں ایک تلاطم بپا ہوا، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف ہوئیں، مقابلے کے لیے تیار ہوئیں۔ اس شور و غل میں، اس مقابلے میں اب چونکہ قاسم زخمی ہو چکے تھے اور اب جب یہ اژدہام بپا ہوا، ایک کورام بپا ہوا، فوجوں کے اندر تلاطم بپا ہوا، تو اس موقع پر قاسم سے زین پہ برقرار نہ رہا گیا۔ حسن کا لال ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آنے لگا اور آتے ہوئے قاسم کا پیر رقاب میں پھنس گیا۔ ایسے عالم میں جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، بھگدڑ مچی ہوئی تھی، تو قاسم کا گھوڑا بھی دوڑنے لگا، اور ایسے عالم میں قاسم کا لاشا ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر پامال ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ امام حسین کہ جو حضرت عباس کے ساتھ ذوالجناح پہ بیٹھ کر تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف آئے اور چاہتے تھے قاسم کے پاس پہنچ جائیں۔ اب قاسم کو آواز دیتے ہیں اور قاسم جواب نہیں دیتے۔ ارے قاسم جواب دیں تو کیسے دیں؟ ایک وجود میں